السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، 8 فروری 2024 سے لے کر اب تک اگر ٹینیور دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک جگہ، ایک سافٹ جو سپیس تھی وہ تھی علی امین گنڈاپور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف بے شک اس پورے سسٹم سے آؤٹ تھی، وفاقی حکومت میں ان کی حکومت موجود نہیں تھی، پنجاب میں ان کی حکومت موجود نہیں تھی، لیکن خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈاپور کے ہوتے ہوئے کم از کم ایک سافٹ ایریا جو ہے ان کے لیے موجود تھا۔ لیکن ان کے استعفے کے بعد جب سے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے، تب سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں لگتا ہے مزید بڑھ گئی ہیں۔ وہ کمیونیکیشن کا ایک سسٹم جو اسلام آباد اور پشاور کے درمیان موجود تھا، وہ اس وقت ٹوٹلی لگتا ہے کہ ڈسمینٹل ہو چکا ہے۔ ایون دو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ایک ٹیلی فون کال ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد سے آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس لیے صرف اور صرف یہ نہیں بلکہ اگر دیگر معاملات کے بھی اوپر اٹھا کے دیکھیں تو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے آج یہ خبر آئی کہ ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اسے بھی آج باقاعدہ طور پہ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے۔ صرف معاملہ جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ شبلی فراز صاحب جن کی سیٹ کے اوپر کل سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اسے رکوانے کی آج سپریم کورٹ میں کوشش ہوئی، اس پٹیشن کی سماعت ہوئی، لیکن اسے بھی رد کر دیا گیا اور سینٹ کا الیکشن اب ان کی سیٹ کے اوپر بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو مشکلات ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا، جس حال میں بھی ہونا، ان کی تو مشکلات بالکل ہی آسان نہیں ہو رہی۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر ایک شخصیت، بڑے ایک سینئر تجزیہ کار ہمارے دوست ہیں، اینکر پرسن منیف فاروق صاحب، انہوں نے اس صورتحال کے اوپر سہیل آفریدی صاحب کی کابینہ بنانے کے اوپر یا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے اوپر ایک جملہ کہا، جو جملہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ڈسکس ہوا، اور انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہا کہ سسٹم نے انہیں کہہ دیا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی۔ تو یہ اتنا سخت بیان کیوں دیا، کہاں سے آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کی تیسی؟ اس وقت منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہی اس پینل کے اندر موجود ہیں اور دیگر ہمارے پینلسٹ، ہمارے دیگر بھائی سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسار رانا صاحب، گوہر بٹ صاحب اور رائے ثاقب صاحب، اور سب سے پہلے منیف فاروق صاحب کٹہرے کے اندر موجود ہیں، تو انہی سے اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ منیف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ لیکن بھائی یہ ایسی کی تیسی، مطلب یہ اتنا سخت لفظ کہاں سے کہہ دیا؟ یا آپ نے کہا ہے یا کسی نے کہا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے منصور علی خان صاحب کہ میں تو یہ جسارت کر نہیں سکتا کہ کسی کو بھی، میں تو طبیعت وائز بھی ایسا نہیں ہوں کہ عام حالات میں کسی کو کہوں تمہاری ایسی کی تیسی۔ لیکن ظاہری بات ہے، جیسے ایک دفعہ میں نے اور وہ بھی خبر ہی تھی، میں نے کہا یار اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے سوچ یہ ہے کہ ہی از ڈن، تو اس کا مطلب انگریزی میں کہا جاتا ہے نا فلانا از ڈن، ڈن اینڈ ڈسٹڈ از سم تھنگ ایلس، بٹ عام طور پر اسے بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ فارغ ہو گیا، یعنی کہ ہمارے کاغذوں میں فارغ ہے۔ اسی طرح یہ جو تھا آفریدی صاحب والا، اس کے حوالے سے جب آفریدی صاحب آبویسلی پہلی ان کی تقریر آئی صوبائی اسمبلی کے اندر، بائی دا وے جب انتخاب ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہوا، جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا، جو نئی چیزیں آئی تھی، کوئی انہیں اینٹی پاکستان کہہ رہا ہے، کوئی انہیں کرمنل مائنڈڈ کہہ رہا ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ تمام تر متھ ٹوٹے اور وہ بن گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ اب یہ جو بیسکلی اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، ظاہری بات آپ نے سنا کہیں پہ؟ ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کے لفظ نہیں ہیں؟ نہیں میرے لفظ نہیں ہے جی، میں نے تو مسئلہ یہی آ جاتا ہے منصور علی خان صاحب کہ کئی دفعہ آپ کچھ چیزیں وربیٹم کوٹ کر دیتے ہیں، یا تو یہ ہو کہ وہ کوئی بڑھا چڑھا کے بات ہو۔ میں نے تو وہ بات کی ہے جو موجود ہے، میں بڑا ہوپ فل ہوں، میں پٹنگ دیٹ اسائڈ جو بات ہے وہ ابھی تک موجود ہے، لیکن میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ آفریدی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی ایونچولی۔ اچھا، کیونکہ دیکھیے کچھ بھی کوئی کرے، کچھ چیزیں اب وہ لازم و ملزوم ہیں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر میں کوشش کروں گا ڈگ کرنے کی، ویسے تو ایک جرنلسٹ دوسرے جرنلسٹ سے جب چیز کو ڈگ کرنے کی کوشش کرتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی سخت زمین ہوتی ہے۔ نہیں وی آلویز سے نائس ٹرائی، ہاں نائس ٹرائی، لیکن یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی؟ مطلب اس کے کوئی بیک گراؤنڈ بھی تو ہوگا نا کہ کیوں ایسی کی تیسی؟ دیکھیے تحریک انصاف کے ساتھ یا خاص طور پر اب جیسے آفریدی صاحب ہیں، کوئی چیز آپ آئسولیشن میں تو اٹس ناٹ اگینسٹ سہیل آفریدی، اٹس اباؤٹ دی، آپ اس کا پریٹیکسٹ بھی دیکھیں نا، پورا بیک گراؤنڈ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی دیکھیں۔ دیکھیے سہیل آفریدی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، جو ان کا الیکشن تھا، اس سے 2-3 دن پہلے جو ایک پریس کانفرنس تھی DGISPR کی، جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ میرے اوپر ٹارگٹ کی گئی تھی، ویئر جو موقف ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ کہ جی وہ تھی اباؤٹ the problem in KP, the terrorism issue اور جو گورننس کے گیپس ہیں ایور سنس 2013. ٹھیک. اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں، یہ بات جو آرمی چیف ہیں یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی کہی تھی، اور آئی ایم شیور آپ یو کین ریکال کہ بھئی آپ کے گورننس گیپس کو ہم اپنی شہادتوں سے برج کرتے ہیں، ٹھیک، اینڈ دس ول ناٹ کنٹینیو ٹو ہیپن، یہ ایسے نہیں رہ سکتا. ٹھیک.
اب ان کا ایک اپنا اس کے اوپر موقف ہے, آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں, آپ اسے رد کر سکتے ہیں, وہ اختیار ہے آفریدی صاحب کا. بٹ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو ہے ایسی کی تیسی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالتی کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کو آنر نہیں کیا جائے گا جیسے پہلے نہیں کیا گیا. اگر اب آپ دیکھیے نا, آج آفریدی صاحب کی جو درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ آپ کو پتہ ہے کس چیز کے لیے ہے؟ وہ اس چیز کے لیے کہ جناب وہ آپ نے 23 تاریخ کو ایک آرڈر عدالت میں وربلی اناؤنس کر دیا تھا, اس کی وہ کاپی تو دے دیں. اس کی کاپی دیں گے تو ہم کنٹیمپٹ میں جائیں گے, کیونکہ اصول ہے نا, مصدقہ اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے, آپ نے اس کی کنٹیمپٹ میں جانا ہے تو آپ کے پاس آرڈر کی کاپی ہونی چاہیے. وہ آرڈر کی کاپی نہیں ہے ان کے پاس. وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب, ان کے وکلاء سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کاپی دیں تو ہم کنٹیمپٹ موو کریں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ملنا ہے اور ملنے نہیں دیا جا رہا. اب 2 اٹیمپٹس وہ کر چکے ہیں. میری خواہش بحیثیت ایک پاکستانی اور میری امید یہ ہے کہ ان کی ملاقات ایونچولی ہو جائے گی, لیکن میں پھر وہی کہوں گا لڑائی جھگڑے سے شاید معاملہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیے یہ کام پچھلے سال اکتوبر سے شروع ہو گیا تھا منصور صاحب, جب مرضی ہوگی تو ملاقات ہو جائے گی, جس کا نام لسٹ میں ہوگا اس کی نہیں ہوگی, آپ کا نہیں ہوگا آپ کی کرا دی جائے گی. یہ اسرار صاحب یہ سسٹم کہہ رہا ہے ایسی کی تیسی, تو یہ کس طرح معاملہ حل ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا تو اسی طرح چلتا رہے گا. میرے لیے تو دیکھیں سسٹم جو ہے نا وہ منیف صاحب ہیں, شیر افضل مروت ہیں, کیونکہ سسٹم ڈائریکٹ تو مجھے نہیں کہہ رہا, سسٹم تو ان کے تھرو کہہ رہے ہیں یا ان سے کہلوا رہا ہے جو بھی کہلوا رہے ہیں. نہیں ان سے یار یہ کیا بات کر دی, تو کہلوا کیا مطلب؟ یہ وہ غلط العام ہے, یہ وہ غلط العام ہے جو رانا صاحب جیسے جتنے اور ہمارے مہربان ہیں وہ فرماتے ہیں اور پھیلاتے ہیں, یہ وہ غلط العام ہے جو پھیلاتے ہیں. رانا صاحب آپ کو جب کوئی خبر ملتی ہے, جو بھی آپ کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے, اگر آپ اس کو ایز اٹ از بتا دیتے ہیں جی کہ یہ خبر ہے, رپورٹ تو آپ اسے رپورٹ کر دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سن لیں میری, میں آپ کو کوئی ڈائریکٹ کوئی وہ نہیں کر رہا, کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں سر, آپ نے بھی نام لیا, جناب نے شفقت فرمائی, شفقت فرما دیتی ہے, نال بہ کے فرما دیتی ہے. آپ نے یہ جملہ میں ریپیٹ کروں, آپ نے جس طرح ایسی کی تیسی ہم ریپیٹ اتنا کر رہے ہیں, آپ نے ایکچولی کہا کہ سسٹم جو ہے وہ ان کے ذریعے اور مروت صاحب کے ذریعے اور ایسے بہت سارے لوگوں کے ذریعے. تو آپ نے اور سن لینا کہ اب آپ بھی صحافی ہیں, ہم یہ 5 صحافی ہیں یہاں پہ. ٹھیک, صحافت کا ایک اصول ہے کہ جب میں گوہر بٹ کو کوئی بات کہتا ہوں نا, ٹھیک, یہ صحافی ہے, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے آگے جا کے کہنی ہے, اور صحافی کا کام کیا ہے. ٹھیک, اگر مجھے کوئی بات کہتا ہے تو وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ میں آگے جا کے کہوں. ٹھیک, میں کالم میں لکھوں گا, ضروری نہیں ہوتا, آف دا ریکارڈ یہ ضروری نہیں ہوتا, ہم سے بہت سی باتیں آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں. اوکے, یہ اگر آف دا ریکارڈ ہے تو پھر انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی. نہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ سسٹم کہہ رہے ہیں. سسٹم کون ہے؟ سسٹم کسی بندے کا نام ہے بھائی, تو میں بھی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سسٹم جو ہے انہیں کہتا ہے, یہ آگے سے کہہ دیتے, تو اس میں کون سی برائی والی بات ہے؟ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. کیا دونوں چیزوں میں فرق ہے, دونوں چیزوں میں فرق ہے. آپ بیسکلی یہ ایٹریبیوٹ یہ کر رہے ہیں جیسے یہ کام ہی صرف سسٹم کے لیے کرتے ہیں. نہیں بالکل سارا نہیں کام کرتے ہیں, اپنے لیے بھی کرتے ہیں. کرو لپٹو, نہیں میں کہہ رہا ہوں اپنے لیے بھی کرتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں اپنے لیے بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, اپنے لیے بھی کرتے ہیں. لیکن پارٹ ٹائم کو اگر کسی کی بات آگے کر دیتے ہیں تو کوئی ویسی برائی نہیں ہے. پارٹ ٹائم رکھیے. اوہو بھئی وقت نکال کے کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ بات ایسے ہوئی ہے, تو اس میں بات یہ ہے جب آپ بیسیکلی نا صبح 9 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک صحافت کرتے ہیں, 10 بجے کے بعد آپ پارٹ ٹائم جس نے کسی کو کچھ کہلوانا ہے میں نے دسوں میں کہہ دینا, اور لوگوں کے پاس ختم ہو گئی ہے اور کوئی کام, انہوں نے کہا مجھے آگے بتانا کہ کہہ دیں. اچھا دیکھیں, میں کوئی بات کرتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس کے 4 طرف سے جواب آتا ہے, میں چپ ہو جاتا ہوں کہ چلے اچھی بات. نہیں ادھر سے غور بھی مجھے بیک گراؤنڈ میوزک میں ہنس رہے غور, تو میں بھی بھائی ہوں آپ کا, میری کون سی ساتھی نہیں ہے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ کام بھائیوں والا, کام آپ نے بھائیوں والا نہیں کیا. بات یہ کہ آپ بھی کام بھائیوں والا نہیں کر رہے, آپ بھی کام بھائیوں والا نہیں کر رہے. واللہ علم بالصواب. بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فرمایا, آپ نے جو یا تو میں نے کہا رانا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اس اسٹوڈیو کے باہر آپ کو میرے ذاتی یہ کام تو نہیں ہو رہا. نہیں یہ جو آپ مجھے کہیں گے, یہ آپ کیا نام ہے, یہ تو مجھے ڈرائیں گے مزید. نہیں آپ وہ دیکھیں, ڈونٹ شوٹ دا میسنجر نا, اصل بات یہ جو ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. میرا تو پوائنٹ یہ ہے, آپ کو کئی دفعہ آپ لیٹ سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے, نون لیگ کے رہنماؤں سے کسی سے ملاقات کرتے ہیں, وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, آپ اگر اس کو جا کے خبر کے طور پہ دے بھی رہے ہیں تو آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. سسٹم کی سوچ ہے یا پیپلز پارٹی کی سوچ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ جو بات سن کے آگے کہہ دیتے ہیں. آپ اس میں یہ کہہ دینا کہ منیب صاحب نے رپورٹ کیا,
تو میں نے کیا کہا ہے, یہی کہا ہے آپ نے یہی یہ کہا, جملہ یہی کہا ہے, اور کیا کہا ہے میں نے, یہ جملہ کہتے ہیں, یہ جملہ میں نے, اور کیا کنسٹرکشن میں فرق چلیں جی. اچھا یہ میں ایسے کہتا ہوں, کنسٹرکشن, انٹونیشن اور جو اس کا وہ ہر چیز آپ کا فرق ہے. اچھا جی میں بصد احترام یہ کہتا ہوں کہ آپ سے جو بات کہی جاتی ہے اور آگے رپورٹ کر دیتے ہیں آپ, ہاں بالکل ٹھیک, اب ٹھیک ہے نا سر, اب درست ٹھیک ہے. پارٹ ٹائم والی بھی گل آتی سی, مطلب ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں نہیں چاہتے کہ وہ پارٹ ٹائم سے مراد یہ کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بات کہہ جاتی ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گا, دیکھیں دھیان سے, نہیں میں آپ کے پروگرام میں دھیان سے میں کی مطلب کریں دھیان سے کیا, میں دیوار پہ کھڑے ہیں دھیان سے میں ڈگ پا گا ہے. میں یہ عرض کروں, ایک صحافی کے طور پہ میری ایک رائے ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی جو ہم تک آ بھی جائیں, ہمیں اس بات کو سامنے رکھ کے ذمہ داری کو محسوس کر کے کہ اس سے شر پھیلے گا, اسے روک دینی چاہیے, بجائے کہ کر کے ایک نئی کنٹروورسی پیدا کر دیں. ڈیسائیڈ ہوگا, چلیں ویسے میرا ٹاپک ٹوٹلی چینج ہو گیا, لیکن آئے ذرا کھول لیتے ہیں. چلیں ہمارا ضمیر کرے گا, اور کون کرے گا, بطور صحافی انسان کرے گا ہمارے اندر. نہیں یار میرے, آپ یہ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے نا, ان کا تو قصور نہیں ہے کہ آپ وہ کہیں. اچھا فار ایگزامپل چلیں اس کو اپوزٹ لے لیتے ہیں, کوئی صحافی جاتا ہے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جا کے ملتا ہے, عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ کوئی کامنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر, کوئی بڑا سخت قسم کا کامنٹ کرتے ہیں, جرنلسٹ باہر آتا ہے آ کے رپورٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میری ایک عام شخصیت سے ملاقات ہوئی, وہ پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں, انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا. کیا اس صحافی کا قصور ہے کہ وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے؟ تو پھر اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ رپورٹ کر رہے ہیں جو آپ کو کہا جا رہا ہے, تو اس میں کیا مائنڈ کرنے والی بات ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو کہا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آگے سے. نہیں there is a difference. unless کہ اگر کوئی بندہ کہے جی کسی نے کسی کو گالی نکالی ہے میرے سامنے, گالی تو نہیں, اور میں آ کر کہوں جی کہ یہ والی گالی نکالی ہے انہوں نے, جو کانٹیکسٹ ہے ایسی کی تیسی والا, جس کو شاید اب اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کریں آپ ڈسکس اور زیادہ کریں, وی کین اینالائز اٹ ٹو ڈیتھ, کریں اس کو اینالائز. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو if you have access, if you know کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں, and الحمدللہ when you have a track record کہ آپ نے ایگزیجریشن نہیں کی, جو آپ نے کہا ہے وہ الحمدللہ سچ ثابت ہوا ہے, then I can say whatever I want. اچھا بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے, آپ نے کس دن یہ بات کی تھی اپنے ولاگ میں؟ ہم نے 3-4 دن ہو گئے نا, تو 3-4 دن میں منڈے آیا, ٹیوزڈے آیا, میں ایکچولی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ شاید غلط ثابت ہو. نہیں میں سمجھتا تھا غلط ثابت. آپ آگے چلیے ایک جملے کے بعد, ان کی بات پوری نہ دیں, ان کا بنتا ہے ایک جملے کے بعد. دیکھیں میں اردو قدر سمجھتا ہوں, جی بالکل آپ کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے نا, اور یہ لفظ ایسی کی تیسی بھی گالی ہے. اچھا یہ گالی ہے جی, مثال کے طور پہ آپ کوئی بات کہ میں کہوں تیری ایسی کی تیسی, وٹ ڈز اٹ مین؟ آگے آپ غصے میں ہیں. غصے میں نہیں ہے, میں آپ کی توہین کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں تیری اوقات کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر لڑائی بڑھتی ہے تو میرا خیال ہے کچھ چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے. یہ سلیکٹیو ڈسٹورشن آپ کا ڈیفینیشن ہے نا, یہ تو آپ کی سبجیکٹیو ویو ہوگا نا. سوال کرنے میری بات میں نے اپنی جو کہنی تھی سبجیکٹیو ویو ہے نا, یہ خبر کے اوپر نہیں. بات یہ رانا صاحب نے خبر پہ کوئی بات نہیں کی, وہ خبر درست ہے, خبر غلط ہے, جملوں کی خبر تو ہے ہی نہیں. خبر کیا ہے؟ خبر ہے, کیا خبر ہے؟ کیوں جی خبر بالکل بتائیں کیا خبر ہے, بتائیں کیا نہیں ملنے دینا, خبر ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو ملے, میں کہہ رہا ہوں جمعرات کو ملے گا. اوہو میں کہہ رہا ہوں, میں خود امید کر رہا ہوں اللہ کرے ملے. بابا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کی یہ سوچ ہے, آئیں بیٹھ کے کرٹیسائز کر لیں کہ سسٹم صحیح سوچ رہا ہے کہ غلط سوچ رہا ہے, آج بات کر لیں, لیکن ایٹ لیسٹ از رپورٹنگ کہ سسٹم یہ سوچ رہا ہے. بٹ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا برائی کی بات؟ آپ لفظ رپورٹ استعمال کریں رانا صاحب. اچھا آپ کو ایک تو ایسی کی تیسی پہ بیسکلی اعتراض ہے. نہیں, مجھے اعتراض یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں پی جانا چاہیے, تو دوسری سائڈ پیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کریں, وہ بھی کریں. بٹ صاحب یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں خبر ہے, یہ بہت بڑی خبر ہے, اور یہ اس اعتبار سے خبر ہے کہ یعنی سسٹم جو ہے, جس کو سم ٹائم یہ جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ رجیم کہتے ہیں, اور مطلب طنزاً بہت سارے باتیں کرتے ہیں نا, سسٹم یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے. میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا, میں جو بات کہوں گا ریکارڈ پہ پہلے بات کمپلیٹ کریں پھر میں بتاتا ہوں. یہ جو سہیل افریدی صاحب ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ میں جب تک اپنے لیڈر سے نہیں ملوں گا تب تک میں اپنی کابینہ فائنل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب تک کابینہ فائنل نہیں ہوتی حکومت نہیں ہے. ٹھیک, آئین کہتا ہے کہ سی ایم اور اس کی کابینہ حکومت ہوتی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب کا ایک فیصلہ ہے,
ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا کہ جو شخص خود مجرم ہے, جو خود بادشاہ نہیں بن سکتا, اس کو بادشاہ گر کیسے بنایا جا سکتا؟ ٹھیک, یہ الفاظ تھے. ٹھیک ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب سے یہ اختیار لے لیا گیا تھا کہ وہ کابینہ کے نام فائنل کریں گے کہ نہیں کریں گے. ٹھیک, ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس وقت مجرم ہیں, صحیح ہیں غلط ہیں, لیکن سسٹم نے انہیں مجرم قرار دیا ہوا ہے, عدالت سے اس وقت تک تو ایسے ہی ہے نا. تو لہٰذا یہاں پر اس فیصلے کو اگر انووک کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ غلط بات نہیں. دوسری بات جو ہے, سہیل افریدی صاحب نا عمران خان کے مامے کے بیٹے بھی نہیں ہیں, یعنی کزن ہونا تو بڑی دور کی بلڈ ریلیشن نہیں. تو ملاقات قیدی کے ساتھ دو طرح کے لوگوں کی ہو سکتی ہے, ایک اس کے وکیل کی ہو سکتی ہے جب ضرورت ہو, دوسری جو ہو سکتی ہے وہ اس کے بلڈ ریلیشن کی یا بیوی کی ہو سکتی ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے. اب یہ دونوں رشتے ان کے تو نہیں ہیں. اب وہ کہتے رہے کہ ہم عاشق مشوق ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو ظاہر ایک اپنے جنون میں بات کر رہے ہیں. نہیں انہوں نے نہیں کہا, مطلب جو بھی ہے, لیکن وہ آپ نے بیچ میں جو ہے وہ نہیں سر وہ بات آئی نا کہ ہم عاشق ہیں, ہمارا جنون ہے. تحریک انصاف والے اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کا ایک اظہار اس طرح کرتے ہیں, میں اس کو نیگیٹو معنوں میں نہیں لے رہا. وہ باقی بھی تو کرتے ہیں. نواز شریف خود کراؤڈ کے سامنے کھڑے ہو کے اسپیچز کرتے ہیں, آئی لو یو, آئی لو یو. تو یہ میں اس کو نیگیٹو معنوں میں نہیں لے رہا سر. ایک تو جو ججمنٹ ابھی بٹ صاحب نے کوٹ کی ہے وہ دھبا ہے بہت بڑا پاکستان کے عدالتی نظام کو, جو ثاقب نثار صاحب نے آتھر کی تھی, وہ بھی کوئی اچھی مثال نہیں ہے. ٹھیک, مثال تو اچھی نہیں ہے, مثال اچھی نہیں ہے. دوسری بات دیکھیے, جب عدالت آپ کو حکم دے دیتی ہے نا کہ ملاقات کروائیں, یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے جیل مینول کی کہ رشتہ دار ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے فلاں, جب عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ ملاقات کرائیں اور ایک میکنزم بنا لے, تو عدالت نے آپ کا رائٹ کریٹ کر دیا. اچھا ایک منٹ میرا, اب میں آپ سے ذرا سوال کر لوں. آپ نے یہ فرمایا کہ جناب آئین اور قانون کے مطابق چلنے کا فیصلہ کر لیا گیا, لیکن بھائی آئین اور قانون کے مطابق سلیکٹو کیوں چلنے کا فیصلہ کر لیا گیا؟ یہ بات سن لیں. اعظم سباتی کے لیے جب صبح 7 بجے دروازہ کھلتا ہے تو تب آئین اور قانون کدھر جاتا ہے, جبکہ اس وقت جیل کا دروازہ کھل نہیں سکتا. اب اعظم سباتی کا جہاں تک میں نے بھی شجرہ نسب چیک کیا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں, لیکن پھر بھی ملاقات ہوتی ہے. عمران خان صاحب سے ان لوگوں کے جا کے جیل میں جا کے ملاقات ہو جاتی ہے جن کو انہوں نے بلایا بھی نہیں ہوتا, جن کا نام بھی لسٹ میں نہیں ہوتا. بیرسٹر سیف صاحب کے پاس تو اس طرح لگتا ہے اڈیالہ جیل کی ڈپلیکیٹ کی ہے, وہ جب مرضی توڑ کر کے دروازہ کھولتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں, نہ وہ بلڈ ریلیشن شپ. تو یہ سلیکٹو کس طرح فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب یہ والا آئین اور قانون ہوگا اور یہ والا نہیں ہوگا؟ اب ایسی کی تیسی جو آپ فرما رہے تھے نا کہ جی ایسی کی تیسی, انہوں نے فرمایا بھائی نہیں, آپ جو اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے وہ یہ ہے کہ ایسی کی تیسی کا مطلب ہے کہ اب آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. میں تو اس کا دوسرا کونوٹیشن لے رہا ہوں کہ ایسی کی تیسی کا مطلب ہے کہ اب آئین اور قانون کے مطابق ایکچولی نہیں چلے گا. اچھا اب آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں, اس لیے لے سکتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے نا ٹیبل کے اس سائڈ پہ بیٹھے جہاں پر آپ کو ایسے ہی لینا چاہیے اور بالکل ایسے ہی دیکھنا چاہیے. جرنلسٹ کو ادھر بیٹھ کے شو کر لیں. نہیں میں سیریسلی اسی طرح دیکھنا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پیار محبت میں کبھی نہیں استعمال ہوتا. مطلب آپ اپنے دوست کو کبھی یہ نہیں کہتے او تیری ایسی تیسی تو میرا بڑا یار ہے, سر یہ ایسی کی تیسی لڑنے کے اوپر ہی استعمال ہوتا. بھائی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ منیب صاحب نے تو تحریک انصاف کی ہیلپ کی ہے. اچھا جی, یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. بتائیں وہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ پوری بات نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. نہیں تو تحریک انصاف سنیں, میرا کی تعلق نہیں, میں ویسے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کا دھیان کہیں اور ہے. منیب صاحب نے دیکھیں, منیب صاحب نے سسٹم کی سوچ ان تک پہنچا دی ہے, پبلک تک پہنچا دی. پہلے بھی پتا تھی ویسے. نہیں چلیں, منیب صاحب نے ذرا آسان لفظوں میں کیڑا سی جنہوں نے نہیں پتا سی. چلیں جن کو نہیں پتا تھا, رانا صاحب ایسے غصے میں آ رہے جسے نہیں پتا تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہنچا دی. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی جس پچ پہ وہ کھیل رہے ہیں سہیل افریدی صاحب, وہ پچ کام نہیں آئے گی. اب انہیں تھوڑا سی اپنی بیٹنگ کا سٹائل, اپنی بولنگ کا سٹائل, اپنی ٹیم کے ارکان کی پلیسنگ نئے سرے سے کرنی ہوگی. اچھا, پھر جا کے کہیں سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز جو لینگویج, جو ٹون سہیل افریدی صاحب نے سیٹ کی آتے ہی, سر اس کے بعد ایسی کی تیسی علیہ کم چل رہا ہے. یہ رائے صاحب بیسکلی سہیل افریدی شاہد افریدی نہیں بن سکتے. اگر میں آسان بات دوں کہ شاہد افریدی سہیل افریدی نہیں بن سکتے. چلو ایسے کر لو, یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن سہیل افریدی اتنے انڈے بھی نہیں دے سکتا نا, اتنے زیرو نہیں کرے گا وہ جتنے شاہد. وہی میں نے کہا, وہ بھی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں بن سکتے. تو وہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد افریدی کی طرح بیٹنگ نہیں کر سکتے, آپ ویسے شاہد افریدی بن جائیں. چلیں اس طرح ٹھیک ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا واپس میں منیب بھائی کے اس جملے پہ واپس جانا چاہوں گا. ایک یہ کریڈٹ ہے کسی بھی جرنلسٹ کا کس طرح کی خبر دینا. ایٹ دیٹ ٹائم جب رانا ثناء اللہ صاحب پرائم ٹائم میں بیٹھ کے کہیں کہ جی سوموار کو ملاقات ہو جائے گی, اور یہ ڈینائی کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ملاقات نہیں ہوگی اور نہیں ہوئی. یہ کریڈٹ ہے, یہ خبر ہے میرے نزدیک یہ خبر اور بہت بڑی خبر. ریزن
کہ آپ کی پوری نیشنل پالیٹکس کا ٹاپک یا سینٹر آف اٹینشن سہیل آفریدی اینڈ خیبر پختونخوا کی کیبنٹ ہے، اور آپ نے اس ٹائم پہ خبر دی کہ جناب میری انفارمیشن یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی، اور ویسا ہی ہوا. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری وش ہے کہ ملاقات ہو جائے، معاملات آگے چلیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ منیبی کا بھی سٹانس کیا ہے کہ ابھی بھی ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں. وش ایک سائڈ کے اوپر، خبر ایک سائڈ کے اوپر. آگے چلیں تو رانا ثناء اللہ صاحب جو روز ملٹیپل ٹاک شوز میں ڈیلی آتے ہیں، ان کی طرف سے جو کنوے کیا گیا قوم کو، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو اور ایک صوبائی حکومت کو، وہ غلط ثابت ہوا اور ایک جرنلسٹ کا کور ٹھیک ثابت ہوا. یہ مجھے یاد آ گئی وہ خبر کہ ایک اخبار چھپا تھا ایک ٹائم کے اوپر کہ جی صبح فلاں جماعت کی حکومت نہیں ہوگی، اور حکومت نہیں تھی. خبر صاحب کی خبر تھی، اور یہ بھٹو صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ کے بعد منگل اور جمعرات ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پیر اور بدھ کو رات کو 10 بجے نا ان کو فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی آج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر وہ باخبر ہے اف از دیٹ کنیکٹڈ تو ان کا کریڈٹ ہے. ہم نہیں ہیں، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. مطلب مے بی ایٹ سم پوائنٹ اسار صاحب ہمسیلف اتنے کنیکٹڈ ہوں، میں اتنا کنیکٹڈ ہوں، یا بٹ صاحب ہوں یا آپ معصوم نہ سمجھے. نہیں، میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا وہ لیول اتنے لے جاؤ. میرے تو ڈاک خانہ خان صاحب ہیں. دیکھیے میں آپ کو اس میں اسار صاحب عرض کروں، یہی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے کچھ کی لوگوں کو آپ فون کر کے چیک کر لینا کہ پائن کل دا کی موڈ ہے، کل ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے پہلے کہ ہو رہی ہے کہ نہیں. کوئی انگیجمنٹ، کوئی آگے سے سگنلنگ ہو چکی ہوتی ہے ملٹیپل ٹائمز، آپ کو کہہ دیں کہ پائن کل ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی. اور اس کی سب سے بڑی مثال بھی بیرسٹر سیف صاحب علی آپ نے خود سے دے دی ہے کہ سیف صاحب جو دل کرتا ہے صبح دوپہر شام جب دل کرتا ہے وہ ڈالا جائے. لسٹ میں نام ہونا کوئی ضروری ہاں ان کے لیے اگریڈ. اب یہاں پہ منیبی سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹون تھی، جو لائن لینتھ تھی، پھر آپ سارے اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، ڈیبیٹیبل ہے ایسی کی تیسی والی اینڈ ایوری تھنگ. مجھے نہیں پتا کہ منیبی نے کس وہ ٹائم پہ بیٹھ کے کس فیز میں وہ بلاگ کیا ہوگا، یا دیٹ واز ایگزیکٹلی دا پرپز کہ یہی کنوے کرنا تھا کہ تمہاری ایسی کی تیسی. بٹ obviously اس کو بہت سیریسلی لیا گیا اینڈ I'm sure کہ منیبی نے اس کنوے بھی بہت سیریسلی کیا تھا. انہوں نے اسی ٹون میں ہی کنوے کرنا تھا کہ بھائی جان it's not going to happen. اس سے آگے بڑھتے ہوئے بٹ صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم آئین اور قانون کی بات اس ملک میں بیٹھ کے کرتے ہیں، یہ آئین اور قانون میں آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر ان کے پاس نمبر گیم پوری تھی. آپ نے یہاں پر آپ کے وزراء نے پریس کانفرنس ٹھوکی ہے کہ نہیں بن سکتا سی ایم، ہوتے آئین اور قانون کی انداز. یہ وہی آئین، ایک سیکنڈ میں مکمل کر رہا ہوں. یہ وہی آئین اور قانون تھا. نواز شریف صاحب سزا یافتہ یہاں پہ اسٹام دے کے باہر علاج کروانے گئے، تو جہاز پر وزیران جو تھے جانا چاہنا، وہاں سے جا کے کیبنٹ ڈیسائیڈ ہوتی تھی. جی زیادہ پنجابی ہوگی. اچھا اوکے. یہاں پہ جہاز بھر کے جا رہے ہوتے تھے لندن، اور وہاں پہ لنچ اور ڈنر کی فوٹوز آتی ہوتی تھی کہ نواز شریف صاحب سے فلاں کی ملاقات. ہمارے بہت سارے صحافیوں کی ملاقاتیں بھی اس ٹینیور کے اندر ہوتی رہی، بہت سارے صحافیوں کی. وہ آئین اور قانون آج بھی آپ ملاقات کا شرف بخشیں عمران خان صاحب کے لیے. میں بھی جاؤں گا، یہ بھی جائیں گے، سب چلے جائیں گے. سر یہی کہہ رہا ہوں کہ تب آئین اور قانون کہاں تھا. جی سر یہی عرض کر رہا ہوں، تب آئین اور قانون کہاں تھا. تب آپ لوگوں نے کتنے شوز میں بیٹھ کے کہا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا. نہیں کیا. اب سن لے، واپس لے کے جانا، تھوڑا جو اور واپس جانے ہیں. زرداری صاحب ایک لمبا چوڑا ٹائم جیل کے اندر رہے. زرداری صاحب کی ملاقاتیں صرف بی بی شہید سے ہوتی تھی، یا زرداری صاحب کی ملاقاتیں صرف بلاول صاحب سے ہوتی تھی؟ زرداری صاحب مجرم نہیں تھے. سر رک جائیں. اس کے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ مجرم تھے جن کی جو ہسپتالوں میں شفٹ ہوئے، لمبا ٹائم رہی ہسپتالوں میں. مجرم نہیں، میں پیپلز پارٹی کے اور بہت سارے لوگ کی بات کر رہا ہوں. مجھے نام لیں. بہت سارے وزراء ان کے صوبائی وزراء جو تھے سزا یافتہ ہوتے ہوئے رہے. اچھا چلے اب مجھے اب آپ اسٹیچر پہ چلے جاؤ گے، آپ اسٹیچر پہ چلے جاؤ گے تو پھر میں دوسری طرف آؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے کارکنان. میں سارے سوالوں کے جواب دینے میں لکھتا رہا نا، لکھو نوٹس نہیں لے جاتا، میں بھی لکھ آ رہے، تم لکھو نا. اچھا اب میں رک جائے جنی مکی واری رک جاؤ. پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ورکرز ہیں جو سال سے اندر جن کا ٹرائل نہیں سٹارٹ ہوا، وہاں پہ آپ کو آئین اور قانون یاد نہیں آتا. آپ کو عمران خان کی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ اب آئین اور قانون پہ ملک چلے گا. سر آئین اور قانون ہم چاروں کے لیے اور منصور علی خان صاحب کے لیے ایک سا کیجئے، پھر اس ملک کے اندر آئین اور قانون ہوگا. گوہر بٹ صاحب کے لیے آئین اور قانون اور ہے، رائے ثاقب اور اسار رانا کے لیے آئین اور قانون اور ہے. کیڑا آئین اور قانون ہے پائن؟ جی بالکل درست بات ہے. میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو آئین اور قانون منصور علی خان کے لیے ہے وہی آئین اور قانون جو ہے وہ گوہر بٹ کے لیے ہونا چاہیے. نہیں ہوتا نا یار، بابا سن لینا بات، میری بات ہونا چاہیے ہے کہ نہیں. اچھا اسی بات کی سٹرگل ہے خان صاحب. یہ جو جتنی بھی سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ عمران خان صاحب نے سٹرگل کی ہو اسی نام پر کی، چاہے وہ ووٹ کو عزت دو والے سٹرگل کرتے رہے اسی لیے کرتے رہے کہ جناب آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہو، چاہے پیپلز پارٹی نے سٹرگل کی وہ اسی لیے کی کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو چلایا جائے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں، کم از کم نعرہ یہ لگاتے رہے. ٹھیک ہے، جب اقتدار میں آتے ہیں اس وقت چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اب ہمارا کیا کام ہے صحافیوں کا؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو آئین اور قانون یاد دلاتے رہیں.
بالکل ٹھیک بات ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے. اب آتے ہیں اگلی بات جو اس سے پہلے انہوں نے کی. انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ ثاقب نثار والا فیصلہ موجود تھا لیکن یہاں سے جہاز بھر بھر کے جاتے رہے, نواز شریف سے ملاقاتیں کرتے رہے, وہاں سے فائنل ہوتے رہی باتیں. ٹھیک ہے, خبریں لگتی رہی کہ بھائی اس لیے جا رہے ہیں, تو اس سر لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے مرشد, میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. ٹھیک سر میں نے کب کہا کہ وہ فیصلہ جو ہے باقاعدہ طور پر ایک مثالی فیصلہ ہے؟ میں تو اس فیصلے کے تب بھی خلاف تھا, میں اب بھی خلاف ہوں. میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک فیصلہ ہے. ٹھیک, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ درست ہے یا صحیح ہے. میں منیب صاحب سے, چونکہ کہانی ذرا شروع ہے, میں 1 منٹ, منیب صاحب آپ سے اعتراض جو کم از کم گفتگو سے مجھے لگا نا وہ یہ ہے کہ آپ نے رپورٹ طے کر دیا کہ جناب سسٹم کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی, لیکن آپ اس کی مذمت بھی کریں. اچھا میں ٹھیک ہے نا, آپ کہیں یہ غلط ہے. فیر انف. خان صاحب آپ نے تو یار اس ٹائم کیا میرے دل آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا بات کرنے کا. ماحول پکھایا کس نے, پکھا کے کس نے اس طرف لے کے گئے کہ اب یہ کہیں. جی سب سے پہلے تو منصور علی خان صاحب یہ ہے کہ اسحاق رانا صاحب سمیت جتنے بھی دوست ہیں, میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون اکثر اوقات چھٹی پر رہتا ہے. اور آج اگر آپ کہیں کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جو ہمارے ملک میں آج کل حالات ہیں, میں نے کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, یہ ایسا نہیں کہ یہ آپ کی خواہش پہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, میں آج بھی کہوں گا کہ ہمارے ملک میں معاملات آئین اور قانون پہ نہیں چل رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا کسی, جو میں سمجھتا ہوں ڈیتھ پینلٹی بھی جن کو ہوئی ہوتی ہے, جب تک وہ زندہ ہیں, جیل میں ہیں, کیا ان کو یہ استحقاق نہیں ہے یا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے مل سکیں جس سے وہ چاہیں؟ اسی طرح وزیر اعلیٰ کے پاس اگر وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیڈر کو برا بھلا کہیں, جو مرضی کہیں, یار ملنے دیں. انہوں نے کوئی تھیلے میں ڈال کے لے جانا عمران خان صاحب کو کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اوور آل یہ ساری سچویشن کے اندر میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ بٹ صاحب نے بھی فرمایا کہ یار وہ جیل مینول یہ کہتا ہے رشتہ دار ہے, فلان ہے, پرائیورٹی چلو ایک بنی ہوگی. میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب عدالت آپ کو کہہ دیتی ہے اس بندے کی ملاقات کروائیں, عدالت نے اس حکم کے ذریعے آپ کا رائٹ کریٹ کر دیا ہے کہ جائیں ملاقات کریں. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کھڑے ہو کے عدالت میں ان کے وکیل یا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں جناب آپ نے 23 تاریخ کو عدالت میں وربلی اناؤنس کیا تھا, کاپی تو دے دو. آج 28 ہو گئی ہے نا, 23-24 کو غالباً وہ آرڈر ہے, تو وہ آج کہہ رہے ہیں نہیں کاپی تو دے دیں ہمیں, وہ آپ نے اناؤنس کر دیا تھا, فیصلہ نہیں دیا, ریٹن آرڈر نہیں دیا, اور کیونکہ آپ کا آرڈر فلاؤٹ ہو رہا ہے, وائلیٹ ہو رہا ہے, تو ہم نے اس کی کنٹیمپٹ فائل کرنی ہے. بٹ اصول یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس کاپی نہیں ہوگی صدقہ ہم کنٹیمپٹ نہیں فائل کر سکتے. ایشو یہ ہے منصور علی خان صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر جو اب یہ جو جس کے اوپر زیادہ سارا ہر ایک کو, خاص طور پر رانا صاحب اضطراب میں ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے ایسی کی تیسی. کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ بات درست ہے؟ نہیں. لیکن آپ کو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی دور کر دیے, ہر چیز کے پیچھے کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے. جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں 90 ووٹوں کے ساتھ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وزیر اعلیٰ بناؤں, میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں, میرا اختیار اپنی جگہ ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کی حکومت 2013 سے لے کے 2025 تک ہے, 12 سال ہو گئے ہیں, آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے صوبے کا, آپ لوگوں نے زیرو گورننس کی ہے, اور آپ کے جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہیں, آپ لوگ نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں کنورج کس جگہ جا کے ہوں گے؟ میرے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ کور کمانڈر گئے ہیں اور انہوں نے کرٹسی کال دی ہے, میں نے تو اس بات کو خود اپریشیٹ کیا ہے, اپنے ولاگ کے اندر بھی کیا ہے. اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم بائی دی وے کہ کوئی کور کمانڈر گئے ہیں. آج تو بلکہ وہ تصویر بھی سرکولیٹ ہو رہی تھی. اور اسی طرح جب میٹنگز ہوتی ہیں, کیبنٹ سمیت کور کمانڈر چلے گئے تھے نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں ہوتی صاحب کے وقت بھی کور کمانڈر انہیں ملاقات کے لیے جاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی سیکورٹی بریفنگز ہوتی ہیں, یہ بھی گالی نہیں ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اٹھ کے کور ہیڈ کوارٹر جائیں, لاہور کے اندر بھی جو سفسٹیکیٹڈ اگر کوئی میٹنگ ہوگی, کوئی بہت بڑے سکیل کی ہوگی, اگر کور ہیڈ کوارٹر وزیر اعلیٰ چلے جائیں گے بریفنگ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں اس کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بٹ پلیز کسی کو تنقید کرتے ہوئے, کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کس انوائرمنٹ کے اندر زندہ رہ رہے ہیں. یہاں بڑے جسے کہتے ہیں نا, اتنی پولرائزیشن ہے اور اتنی ٹیریبل قسم کی ڈویژن ہے کہ آپ کسی ایک کے بجائے فلانا یہ کہہ رہا ہے, فلانا یہ کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کر دیا, فلان کر دیا, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ عمران خان نے سب سے زیادہ ظلم کیا 70 سالوں میں. اسی پوائنٹ پہ میرا یہ سوال ہے, یہ ان کی ایسی کی تیسی سنائی دے رہی ہے کہ جناب انہوں نے یہ کیوں کہا, جب اس سے پہلے ایسی کی تیسی ہو رہی تھی آئین اور قانون کی, اور یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے, تو اس وقت تو سارے چپ تھے.
اس وقت تو بیٹھ کے تعویلیں دی جاتی تھی کہ جناب اگر ایسی کی تیسی ہو رہی ہے تو یہ ڈیزرو کرتا ہے یہ سب کچھ. یہ سسٹم یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ایسا ہی سارا کچھ. جمہوریت کی اگر جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو صحیح ہو رہا ہے, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح. آپ نے اس پہ اعتراض کیا تھا. جی آپ سن لیں نا, بات یہ کہ یہ کوئی ایسی کی تیسی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 1947 سے ایسی کی تیسی ہو رہی ہے, 2018 سے شروع کریں. نہیں کیوں, آپ 18 سے سٹارٹ تو کریں بھائی. آپ اس کے بعد 24 بھی لے آئیں, 13 بھی لے آئیں, 18 سے تو شروع کریں. اگر آپ نے برائی کا ہی پیچھا کرنا ہے تو وہاں سے کریں جہاں سے شروع ہو رہی ہے. آئے نا ایک ایک کر کے پیچھے جاتے ہیں نا. آپ اس قانون ساز اسمبلی کی طرف آ گئے, آئے اس سے پچھلے چلتے ہیں, پھر اس سے پچھلے چلتے ہیں, پھر اس سے پیچھے آتے ہیں, 2008 پہ آئیں, 2002 پہ آئیں, 1997 پہ آئیں, پیچھے چلتے رہتے ہیں. آئیں سن لینا, یہ کون سی چکڑ ہے جس میں میں پیگ سلپ پیر رکھوں گا, 2 پیچھے جاؤں گا. میری سن لیں, ہم وہاں سے کیوں نہیں شروع کر رہے جہاں سے یہ آغاز ہوا ہے خرابی, وہاں سے کر لیتے. اس میں 2018 بھی آئے گی, میں مائنس نہیں کروں گا, میں 2018 مائنس کرنے نہیں جا رہا, وہ بھی اس کا ہی حصہ ہے ایسی کی تیسی کا. ٹھیک ہے نا, یہ جہاں سے شروع ہوا, جب ہم نے اس سسٹم کی ایسی کی تیسی کرنے والے کو پھانسی دی, ایسی کی تیسی کرنے والے نے پھانسی دی ایک آدمی کو جس نے آئین بنایا, اور اس کے پیچھے ہم نے کھڑے ہو کے اسے اپنے روحانی وہ فادر قرار دیا, اور وہاں سے یہ کام شروع. میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اس نے کیا تو وہ بھی غلط کیا اس نے. اگر وہ بھی کیا عمران خان ہے, نہیں میں پوچھ رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے, آپ کو یقین نہیں ہے اس بات کا؟ نہیں ہے مجھے آپ کے منہ سے یقین. کیوں میرے منہ سے کیا یقین کیوں نہیں ہے بھائی؟ میں اسار رانا صاحب جو کہیں گے نا میں اس پہ یقین کروں گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کی ہے کیا. اچھا آپ سن لیں, یہاں پہ اگر مجھے اجازت دے, ایک میں اپنی پرسنل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اجازت دیں. اس میں بھی ایسی کی تیسی ہوئی ہے, وہ میری ہوئی بھی ہے. رانا صاحب اگلا جملہ سن لیں, وہ والی بات بتائیں جب عمران خان ناراض ہو گئے تھے اور جنرل ضیاء ان کو منانے گئے تھے, وہ والی بات. میں وہ کرکٹ کی معاملہ تک سیاست کا نہیں تھا, مجھے کیونکہ سارا یاد ہے نا, میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. میری یاد سن لیں, ہو سکتا ہے ملاقات انہوں نے کروائی. نہیں سن لینا, بات یہ کہ کاش ہمارا بھی وہ قد کاٹ ہو کہ ہم اس لیول پہ جا کے بات کریں. ہم تو عوام کی, ریڈی والے کی انفارمیشن دے سکتے ہیں آپ کو, یہی ہے نا اصل نالج ہوئی. میرے پاس تو وہ فیکا جو ہے نا, لسی والا ہے, فیکا لسی والا ہو یا جوس والا ایک ہوتا ہے. اور یہ ہمیں سیریس نوٹ سن لیں, خدا کی قسم, میں آئی سویئر آف اللہ, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, فیکا میرے دفتر ایک دفعہ نہیں 10,000 دفعہ آیا ہے کہ میری ریڈی اٹھا کے لے گئے, میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں. میں اس کی بات کرتا ہوں, میرا سورس وہ ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے نا, اور میں فخر سے کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے ہوں. بھائی میں ایک صحافی جو ہے, میں نہیں ہوں ایسی تیسی کے کہنے والا, میں فیکے کی بات کرنے والا ہوں. آپ مائنڈ نہ کریں بھائی, آپ کا قد بڑا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑا قد دے. مجھے اس سے کہیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی کسی بات پہ, ٹھیک ہے نا. اگر میری لگا رہے تھے آپ جو دل کرتا ہے کہیں, ویسے بھی ہم بائی دس ٹائم اتنے تھک سکنڈ ہو گئے, میں فرق نہیں پڑتا. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, مجھے ایسا لگا کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے, تو میں نے کہا میں آپ سے, مجھے بھی لگا لگا ہے نا آپ کو ان کے دل کو واقعی, کیونکہ آپ نے بات ہی ایسی کی تھی. کوئی بھی ہوتا. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں اگر ٹھیس پہنچی معذرت چاہتا ہوں, لیکن وہ میں نے دانستہ ہی کہی تھی. ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے نادانستہ کہی تھی, میں نے سوچ کے کہی تھی. دوسری بات یہ کہ سر دیکھیں, یہ جو عموماً آپ بھی مزے لیتے ہیں, یہ بھی لیتا ہے, گوہر بھی لیتا ہے, یا جی پی ٹی آئی اثار آنا, جو آئی سویئر آف اللہ, میرا پی ٹی آئی کے کسی لیڈرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. ٹھیک ہے, میں جو کرتا ہوں اپنے اصول اندر کے خلاف. بات ایسی کوئی تجھے ہر باری کہتے لو جی کہو یہ گل عمران خان کے خلاف, تو میں عمران خان کو خلاف. بھائی میرے سامنے ایک سینئر جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے یار. اچھا اسار صاحب اگر مجھے میرے سینئر ایک بات کہیں گے تو میں کیوں نہیں اسے ویٹیج دوں گا. پھر سن لینا. اسی طرح بٹ صاحب کا بھی میرے لیے یہی ہوتا ہے. بٹ صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ہم تینوں سے, مجھ سے, منیب بھائی سے, رائے سے, مجھ سے سینئر ہیں. آپ دونوں سینئر ہیں. بہت شکریہ. آپ کی کئی بھی بات کو میں امپورٹنس دیتا ہوں. گوہر بھی سینئر ہے نا, سینئر ہے, میرا شاگرد ہے, یہ بھی میرے مجھ سے تو سینئر ہے نا, یہ میرا شاگرد ہے, اور یہ گنڈا پن شاگرد ہے. میں نا ابھی بریک میں وہ کالم نکالتا ہوں جو عمران خان کے خلاف جب وہ وزیر اعظم تھا میں نے لکھا. ایک نہیں لکھا, تھرو آؤٹ 3 سال میں نے عمران خان کے خلاف ٹکا کے بات کی ہے. بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کا کردار ہے اپوزیشن کا, وہ طاقتور کو اس کا آئینہ دکھائے. ٹھیک ہے, چاہے وہ نواز شریف ہو, عمران خان ہو, یا اس ٹائم کوئی اور ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اسی طرح لیا جانا چاہیے. اجازت دیجیے میں آگے. آج اجازت ہے. بٹ صاحب یہ جو بھی صورتحال ہو رہی ہے, یہ امیوننٹ کلیش اسی طرح ہی چلتا رہے گا, یہ معاملہ اسی طرح ہی چلے گا. مطلب سسٹم یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بیسکلی آفریدی صاحب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. سر آپ دیکھیں نا, جب آپ یعنی آپ کی ٹون کیا ہے, خان صاحب تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے چیزوں کو تو ذرا بہتر ہو جائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے,
وہ ذاتی حیثیت میں نہیں کہہ رہے احمد شریف صاحب نا، وہ فوج کے ترجمان ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک سچویشن بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر یہ سچویشن ہے اور ہمیں اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو فوج کی سوچ ہے وہ بتا رہے ہیں. اب وہ جو اس صوبے کا جب سی ایم آتا ہے جس نے ظاہر ہے کہ سارے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات اس کے پاس ہے، وہ مل کر ہی صورتحال کو سنبھالا جا سکتا ہے. کے پی کے کی صورتحال ہم میں سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب آ کے یہ ٹون سیٹ کرے گا کہ بہت ہی اس کی کیا ہے، اور جو الفاظ اس نے استعمال کیا میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، تو وہ جب ٹون سیٹ کرے گا تو سر اس کے بعد آگے سے کیا سسٹم کیا جواب دے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک جس کرائسس کا آج سے نہیں ویسے تھے جو جمعے بودی و لمحے سونے لگے آ رہے ہیں، ہمیں اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا، تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے. میرے لیے نا دونوں سائڈ چونکہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک سائڈ پہ اوبیسلی لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کے ایشوز جو ہے وہ اس کے اندر آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن پھر دوسری جگہ کے اوپر میرے سامنے 90 ووٹ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں، اب اس کو کس طرح ویٹنگ 90 ووٹ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ جو ہے فوج کے ترجمان کے گلے پڑ جائیں. ہاں، وہ یہ تو نہیں آپ سے کہہ رہے. ٹھیک ہے، اور اگر 90 ووٹ کہہ بھی رہے ہیں تو پھر آپ میں عقل نہیں کہ آپ ان کے گلے پڑ جائیں گے. آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا علم نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ چیزیں کس طرح مجھے تو ایکچولی جب پتہ لگا نا کہ کور کمانڈر کی اور ان کی ملاقات ہوئی ہے تو میرے لیے ایک بڑا اچھا یہ بڑی اچھی بات تھی، بڑی اچھی بات ہے، یہ اچھا برج کھلا ہے. ہاں، یہ ہونا چاہیے. اچھا، میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے نا سر پالیٹکس میں، پالیٹکس میرے خیال میں فلیکسیبل ہوتی ہے. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں نے سیاست جو ہے پاکستان کے دریاؤں سے سیکھی ہے. آپ اگر نوٹ کیجئے تو دریا کا پانی اپنی سطح نہیں چھوڑتا لیکن راستے بناتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پالیٹکس اس طرح سے ہوتی ہے. یہ جو عمران خان صاحب نے میں نہ مانوں والا ایک سٹائل آف پالیٹکس دیا ہے نا، وہ نیچے تک پرویل کر گیا ان کے عام کارکن تک. اب وہ سارے کے سارے امیتابھ بچن بنے ہوئے ہیں کہ جناب بس دیکھی جائے گی. وہ بچن صاحب کی کئی ایسی فلمیں ہیں جس میں وہ اینگری ینگ مین بنے ہوئے ہیں. وہ ہر بندے ہی اینگری ینگ مین بن کے سمجھتا ہے. اس سے کلیپ ملتی ہے، اس سے لوگ آپ کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں، آپ کی ریٹنگ بھی آتی ہے، لیکن مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. رائے صاحب لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے مسئلے حل کرنا. تو خراب کر رہے ہیں. میں بہت سے اچھا ایک سیکنڈ میں پلیز ایک چیز اور ایڈ کر دوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ہمارے پہلے بھی جو لیڈر حکومت میں نہیں ہوتے وہ جیل میں ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر حکومت میں آ جاتے ہیں. یہ آج کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کافی سے چل رہا ہے. بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ گجرال صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی، وہ ان کے ہم انڈیا گئے تھے 2001 میں. تو ان دنوں میں عمران خان جو ہے نا اپنا نواز شریف صاحب وہ جیل میں تھے. اچھا ٹھیک ہے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ گجرال صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں اور وہ صدارتی محل میں پاکستان سے جانے والی ڈیلیگیشن کو ایک ڈنر دے رہے ہیں اور اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. تو میں کہا سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہ کہا لگا کہ ایسا وہ کہتا آپ دلی میں کھڑے ہیں، اسلام آباد میں نہیں کھڑے. تو مجھے وہ ساری بات جو ہے نا مجھے سمجھ آ گئی وہ گجرال صاحب کیا کہہ رہے تھے. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے، لیکن کیا یہ المیہ تیر تلوار اور اکڑنے سے اور ایسی کی تیسی کرنے سے حل ہو رہا ہے؟ نہیں. خان صاحب جب سے جیل میں ہیں، یہ اس رویے کی وجہ سے جیل میں ہیں جو خان صاحب نے اور ان کے باہر جو ان کے نیگوشیٹر ہیں انہوں نے اختیار کیا ہے، اور جب تک یہ رویہ رہے گا وہ جیل میں رہے گا. اچھا ایک سیکنڈ بیفور کہ آپ کا کوسچن ہے، ایک چیز تو بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمیشہ ہر شو میں اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل سٹانس کی وجہ سے جیل میں ہیں، کوئی کیس کوئی نہیں. نہیں کیس کی بات ہم نے کی نہیں نا، کیس کی بات ہم نے کی نہیں. جب آپ کیس کی بات کریں گے تو ابھی 100 نہیں ہاں تو میں نے اب یہ نہ کہیں 190 ملین پاؤنڈ میں آپ مجھے بتائیں. میں نے عمران خان سے سوال کیا دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کسی اور سے بات نہیں کی، میں نے عمران احمد خان نیازی صاحب سے بات کی. آپ عدالت گئے تھے؟ جی میں عدالت میں تھا جس دن فیصلہ آنا تھا، اس دن وہاں پر میں بھی تھا، عمران شفقت صاحب بھی تھے، جواد فیض صاحب بھی، اور بہت سارے صحافی وہاں پر موجود تھے. نہیں کافی سارے نہیں کچھ ہی گئے تھے. نہیں وہاں پر نہیں جانے دیا، بہت سارے وہاں پر تھے. نہیں وہ بیٹ رپورٹرز تھے اور کچھ لوگ یہاں سے گئے تھے. ہاں جی میں گیا، جی میں اس میں تھا. اور جو وہاں ریگولر جاتے ہیں میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، ان کو پرمیشن نہیں ملتی. سر میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا خان صاحب کہ یہ بتائیے کہ کیا چور، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے جس کیس میں مجھے آج سزا، انہوں نے کہا مجھے سزا ہوگی، انہیں پتا تھا. تو کہتے ہیں مجھے سزا ہوگی آج، اور جس کیس میں ہوگی میں نے تو ایک دین کا کام کیا، میں نے تو ایک ایسی یونیورسٹی بنائی ہے دین کی تعلیم دی جانی ہے، تو مجھے ایسا اس میں سزا دی جا رہی. انہوں نے یہ اپنا موقف چونکہ اختیار کیا. لہذا میرا ان سے سوال یہ تھا کہ سر چوری کے پیسے سے مسجد بنائی جا سکتی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ 9.5 ارب روپیہ دیتے ہیں شوکت خانم کو لوگ چندے میں. اب مجھے کیا پتا وہ چوری کیا کہ حق حلال کیا. سن لیے بات, سن لیا. میں نے کہا سر ان کا نہیں پتا, لیکن ملک ریاض صاحب کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ٹھیکیدار ہے, خرید لیتا ہے, پیسہ لگاتا ہے, تو لہٰذا آپ نے اس سے پیسے پکڑ لی. اب اس پر خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک, رائے صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ نا 2-3 چیزیں آپ نے جو فرمایا, میں وہ گزارش کر دوں اس کے اوپر. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میں نہ مانو والا رویہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. کیا وہ مان لے کہ 8 فروری کو الیکشن بہت فری اینڈ فیئر تھا؟ آپ یس اور نو میں جواب دیجیے گا پلیز. پیچھے بھی چلے جائیں. عمران خان صاحب کا رویہ یہ نہیں کہ میں نہ مانوں. سر آپ نے کہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, آپ نے کہا ہے. سر آپ نے اپنی میری بات کا مطلب اخذ کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو نکال دیں, مجھے دوبارہ اپنا لیں. بس یہ کہہ رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ووٹ کرنے میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو بٹ صاحب کا جو کہنا ہے نا, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے لے کے لیڈروں تک, عمران خان صاحب تک, بیسکلی ایک رویہ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ بی ایگریسو اباؤٹ ایوری تھنگ. یہ خان صاحب کا کرکٹنگ دور کے اندر بھی ایک تھا, اور ظاہر بات ہے ہر ایک سٹائل ہوتا ہے پالیٹکس کرنے کا, یا ویسی شخصیت کا ایک سٹائل ہوتا ہے. ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریلیوں میں, جلسوں میں, جلوسوں میں, احتجاجوں میں, دھرنوں میں, لانگ مارچ میں اچھی لگتی ہیں, بٹ ونس یو کم اینڈ سٹ آن دا سیٹ آف گورننس, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو چیزوں کو سولوشن نکالنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ اے مڈل وے, اور وہ لیکنگ ہے اس وقت. یٹ اگین پھر مجھے بیک گراؤنڈ میں جانا, بٹ پلیز تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. ویٹ کر رہے ہیں ورنہ ایسی کی تیسی. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ اسمبلی کے فلور کے اوپر حاضر ہے. جناب ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ اسمبلی کے فلور کے اوپر ہے. کون سی؟ بہت ساری ہے نا. ریگارڈنگ واٹ؟ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی. ٹھیک, خواجہ آصف صاحب سے سٹارٹ کر لیں, ایاز صادق صاحب پہ آ جائیں, پرویز رشید صاحب پہ آ جائیں. نواز شریف صاحب ہمسیلف لندن میں بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ آتے ہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا, نام لیتے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیسزم کب کرنا ہے, یا مزاحمت کب کرنی ہے, اور مفاہمت کب کرنی ہے, اس کی ٹائمنگ پہ آپ بات کر سکتے ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان یا آفریدی از دا اونلی مین کہ جو مزاحمت کی سیاست پہ گئے. بہت سارے ماضی میں لوگ مزاحمت کی سیاست پہ گئے یا اینڈ سیٹ پہ جاتے. منیب صاحب, یہ ان کی مزاحمت حلال, ان کی مزاحمت حرام؟ یہ 2-3 ہمیں جو اس پہ یہ بات تو ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں مزاحمت مفاہمت, آئی ایگری ود مائی بردر کہ وہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ہم چلیں, ابھی زرداری صاحب کی بات انہوں نے کی کہ جی انہوں نے کہا میٹ سیٹ بھجا دیں. اس کا بعد کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اس سے ایک دن بعد یا اگلے دن راجہ پرویز اشرف صاحب ماشاء اللہ حیات ہیں, آپ ان سے کبھی پوچھ لیجئے گا, انہوں نے جو پیپلز پارٹی کا اسلام آباد کا غالباً دفتر ہے نا, وہاں نعرے لگوائے تھے پاک فوج زندہ باد, ایک دن کے بعد ہی. اس کے بعد زرداری صاحب کے لیے حالات اتنے خراب تھے کہ انہیں آلموسٹ, آپ کو یاد ہے, 1.5-2 وہ دبئی میں چلے, میرے خیال میں 2 سال, ہاں 1.5 سال انہیں دبئی میں رہنا پڑا تھا. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے پرابلم ہے. دیکھیے وہ جب وہ ان کو نکالا گیا تو انہوں نے پہلے خلائی مخلوق آیا, پھر انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا, انہوں نے بالکل ایک بنایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ فیصلے کروائے گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جیل جاتے ہیں. 1 سال کے اندر ہی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو حالات خراب ہوئے تھے باجوہ صاحب کے, باجوہ صاحب بھی ریلائز کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم نے ایک لائن آف کمیونیکیشن کھول لی ہے. میاں صاحب کے لیے کھلی, میاں صاحب باہر تشریف لے گئے. ٹھیک ہے جی, وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے بات. اب ایشو یہ ہے کہ جو بھی سب کچھ ہوا, اور یہ بالکل پی ڈی ایم کے دور میں کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا, فیض امین صاحب آپ کو جواب, یہ انہوں نے کہا, بالکل کہا. ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جو ایک جو پرابلم ہوا وہ یہ کہ جب تک وہ چلیں اقتدار میں رہے, باجوہ صاحب کے ساتھ رہے, وہ ایک اور چیز ہے. فالنگ آؤٹ ہو گئی, وہ طریقہ عدم اعتماد آئی, اور وہ فوج اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی مرضی سے آئی, کوئی فورن انٹرونشن اور کچھ بھی نہیں تھا. وہی اتحادیوں کو جن کو گردن سے پکڑ کے کہا جاتا تھا عمران خان کے ساتھ دو, ان کو کہا بھائی ہاں فری فال ہے, اب یہ بنا رہے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک, ایشو صرف یہ ہے کہ جو کام خان صاحب کا سلسلہ شروع ہوا, میر جعفر میر صادق انہوں نے شروع کیا, لیکن اس وقت باجوہ صاحب کو یاد ہوگا باجوہ صاحب تھے آرمی چیف. یہ 2022 سے شروع میں شروع ہوا اور پھر یہ چلتا رہا. انہوں نے پھر وہ جو باقی جو حساس اداروں کے لوگ ہیں ان کو نام دینے شروع کر دیے. وہ ظاہری بات ہے جب ایک لڑائی شروع ہو گئی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں آپ کو ٹائم اینڈ اگین ہمیں اسی جگہ پر واپس جانا پڑے گا. ہمارے ملک میں میاں نواز شریف صاحب نے 1999 میں کوشش کی تھی کہ مشرف صاحب کو برطرف کر کے اپنا آرمی چیف لگا لیں. بٹ صاحب کو کیا ہوا تھا, نہیں لگا پائے تھے نا, اور اس وقت مارشل لا لگ گیا تھا. یہاں یہ ہوا کہ لیکن میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے جب وہ یہ کوشش کر رہے. سر آپ نے مجھے جتنی ایگزامپلس دی ہیں نا, بیسکلی آپ اپنا مدعا یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا گیا ہے وہ فیل ہوا ہے.
دیکھیے وہ فیل ہوا ہے اور یہ لڑائی جس نے بھی لڑی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف آج یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے جو کام کر رہے ہیں نا وہ آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا. لیکن یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ معاملہ بھی نہیں ہے نا جناب. اچھا یہ تو صرف آپ کو ان کی نیتوں پہ شک ہے؟ نہیں سر، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کئی بار، انہوں نے کہا جی مجھے آپ اپنائیں، ان کو نکالیں. بات یہ ہے ایک دفعہ نہیں کہا، ان کی خان صاحب نے پہلے پنگا لے لیا. انہوں نے کہا جی کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، لیکن آپ پہلے تو باجوہ صاحب کو 6 مہینے اور ایکسٹینشن دے. کوئی نیا جو آئے فوج کا سربراہ، نیا جو پرائم منسٹر ہے وہ لگائے فوج کا سربراہ. پھر انہوں نے کہا یہ اس کو لانا چاہتے ہیں جو ان کی کرپشن چھپائے. وہ ٹارگٹ کس کو کر رہے تھے کہ جن کو گورنمنٹ کی لائکلی اٹھتا کہ وہ بن رہے ہیں. پھر جب وہ بن گئے، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو کچھ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی. میں نے آپ کہہ رہے ہیں یہ لبادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اندر ایکچولی ذاتی مفادات. میں ماشاءاللہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے ایگزیکٹلی یہی عرض کر چکا ہوں، آج دوبارہ کروں گا. ہمارے اور آپ کے بہت ہی قریبی دوست بھائی جناب کاشف بھائی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں. آپ کو بھی ان سے پوچھے گا، وہ تھے چند اور صحافی تھے. خان صاحب کے پھڈوں کے بعد جب 2022 کے اینڈ میں جب صحافیوں کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا یار میں کوشش کر رہا ہوں رابطے کرنے کی، آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا. اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ خراب ہوتی گئی. پھر اس کے اوپر 9 مئی بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کی مثالیں کوئی کہے گا لیکن یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہوا، غلط ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ 9 مئی 2023 ہمارا 9/11 تھا. ہمارے ملک میں ایک سرونگ آرمی چیف کے خلاف ایک انٹرنل کو کرانے کی کوشش عمران خان نے کی. ٹھیک. یہ رانا صاحب تو پھر یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی باتیں تو نہ کریں نا، پھر بیسکلی اصل پاور گیم کی بات ہے جس طرح بٹ صاحب کہہ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے ہمارے ملک میں جناب. نہیں میں تو میرا سوال تو آپ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں اپنی بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پہلے میں اپنی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ ایسی سچویشن ہوتی کیوں ہے بار بار؟ پاپولر لیڈرشپ کو ہمیشہ اسی طرح کی سچویشن کیوں دیکھنی پڑتی ہے؟ میں اس سے زیادہ شاید میرا پیر نو بال کی طرف چلا جائے گا کہ میرے خیال ہے ہمیں کوئی ایسا کر لینا چاہیے. شاید اسی نو بال کی وجہ سے یہ جو بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ میرا پاؤں نو بال کی طرف چلا جائے گا، وہ شاید ادھر نو بال ہو جاتی ہے. ہاں تو میں اس لیے احتیاط سے میں کریز سے پیچھے سے گیند کر رہا ہوں. تو اپنے لیے جب احتیاط برت رہے ہیں تو لیڈر کے لیے نہیں، میں کہہ رہا ہوں سسٹم کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے، اس سسٹم کو آگے لے کے جانا چاہیے. لیڈر کو بشمول سب کو، لیڈر کو باہر تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیڈر باہر نہیں ہوتا، لیکن یہ سچویشن ہمیشہ ہمارے لیڈروں سے نو بال ہو جاتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس سے ہوتی ہے. نہیں میں تو کسی بھی لیڈر کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں جس طرح انہوں نے ابھی چند ایگزامپلز دی تھی تھوڑی، تو ہمارے یہاں پہ کہ سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان سے نو بال ہو جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں خالی سربراہ یا امپائر بلا وجہ نو بال دے؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں. یہ والی بات آپ ایسے کریں نا کہ اب تو کیمرے بھی آ گئے میں، ہر دفعہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو فاسٹ بالر ہوتا ہے اس کا نو بال ہی ہو جاتا ہے یا قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک. پاپولر لیڈرشپ جو ہے بھٹو سے لے کے نواز شریف اور عمران خان تک، میں تو بصد احترام یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں گی. بڑا برا ہے عمران خان، وہ ان کی گود میں بیٹھ کے آیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں مجھے فیکٹ شیئر کر رہے ہیں یا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں بات کو؟ میں پہلے وہ بات کر رہا ہوں جس سے آپ پوری طرح میرے طرف متوجہ ہو جائیں تاکہ پھر میں اصل بات ہو گیا. نہیں میں نے سمجھا میں نے ابھی تک کی ہے نا یہ والی جو اینڈ میں کیا ہے، یہ بس ایسے کیا کہ ہاں نہیں میں آپ کی توجہ حاصل کر رہا ہوں. آپ سوچیں مجھے اسار رانا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی گود میں بیٹھ کے آئے ہیں تو میں ایتھے کاٹ دیں. لیکن ابھی میری پوری بات ہوتی نہیں ہے. دیکھیں نا اب میری پوری بات نہیں ہونے دے رہے. وہ آپ کی بات کی تو ایسی کی تیسی کر دی آپ نے، میری بات کی تو ایسی کی تیسی کر دی آپ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں جی سب کچھ مانتا ہوں میں آپ کا کہ ایسا ہے، لیکن یہ بات مانے کہ عوام نے 8 فروری کو اسی کو ووٹ دیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بات مانے آپ اسے کچھ بھی کہیں. وہ کہہ رہے ہیں 200% بات درست. بہت شکریہ سر، مجھے سب میں اپنے سارے الفاظ یہی مسئلہ ہے نا، یہ پہلے ساری باتیں کر جاتے ہیں. انہوں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ منیب فاروق نے پوری بات کیا کہی. ہاں، اور یہ بات ریپیٹ بھی نہیں کریں گے. یہ اپنا ویلاگ کریں گے، 4 شوز کریں گے، اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ منیب فاروق کہتا ہے ایسی کی تیسی. یہ نہیں کہیں گے منیب فاروق نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن جو ہے نا وہ شانتی سے ہوتا ہے. میری بات تو پوری ہونے دیں، میری بات تو پوری ہونے دیں. اسے کہتے ہیں باریک واردات. میں یہ کہہ رہا ہوں انڈر کور اینالسٹ ہے میری. ٹھیک ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں منیب صاحب کی اصل خوبی یہ ہے کہ یہ بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں
जो एक मिसाल के तौर पे ये बात कह के कि यार ऐसी की तैसी हुई कहा जा रहा है, लेकिन यार मेरा ख्याल है कि बात अच्छा असल ये भी है, गल बड़ी नहीं वैसे, ठीक है ना, कोशिश की थी, मैं नाकाम हुआ, बहुत बुरी तरह फेल हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह फेल। आखिरी जुमला आपने आज अपने और मुनीफ फारूक के रिलेशन की ऐसी की तैसी नहीं अब सुन ले, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, राब्ता ठीक रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, नहीं खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम। नाज़रीन नहीं, मैंने और मज़ीद प्रोग्राम नहीं करना। बड़ी एक बारीक वारदात करके ये कह गए 8 फरवरी को लोगों ने उनको वोट दिया, 25 जुलाई 2018 को लोगों ने नवाज शरीफ को वोट दिया। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, मुनीफ फारूक साहब, गौहर भट्ट साहब, राय साकिब साहब। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम आप देख सकेंगे जो हमने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड किया है। नौजवानों ने बड़े तगड़े सवाल किए हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी है। वो प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।